میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، بالخصوص حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد قاسم حسین قادری صاحب، فاضل جلیل عالم نبیل برادر مکرم حضرت قبلہ مولانا قاری صداقت حسین صاحب قادری دامت برکاتکم العالیہ، دیگر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و عنایت سے ہم سب حضرات آج کی منعقد ہونے والی اس بابرکت عظیم الشان 7ویں سالانہ شاہ جیلانی جشن شاہ جیلانی محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا سید و سعادتنا و مرشد و مرشدینا و مولا موالینا الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی الغوث العظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی رضی اللہ عنہ کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اور آپ کے فیوز و برکات اللہ پاک دارین میں ہم سب کے شامل حال رکھے۔ حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے 12 مبارک فرزندوں میں سے سب سے بڑے فرزند حضور سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب المعروف سیدنا حسن مصنع رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں نسبی طور پر، اور حسبی طور پر آپ کی پیاری امی جان حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ تو یہ نجیب الطرفین ہستی سن 470 ہجری میں آپ کی اس عالم دنیا میں آمد ہے، اور 90 سال کی عمر مبارک میں 560 سن ہجری 10 ربیع الثانی کو معروف تواریخ کے مطابق آپ کا وصال اقدس ہے۔ یہ ای کو بالکل ختم کر دیں گے۔ اس 90 سالہ حیات طیبہ میں حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ جو کہ 15 سال کی عمر مبارک میں اپنی بستی جیلان میں اپنے گھر سے بھی جتنا نور فیض تربیت امی جان کی جانب سے عطا ہوئی، نانا جان حضور سیدنا شیخ المشائخ سید السادات حضرت سیدنا سید عبداللہ صومعی حسینی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جتنے فیوز و برکات، اور وہاں جو اساتذہ کرام بستی جیلان اور گرد و نواح میں تھے ان سے علم و حکمت حاصل کرنے کے بعد اکثر کے مطابق 15 سال کی عمر مبارک اور کئی کی تحقیق کے مطابق 18 سال کی عمر مبارک میں آپ جامعہ نظامیہ بغداد شریف میں قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال کا آپ کا مبارک دورانیہ ہے، جو وہاں پر آپ جامعہ نظامیہ کے اندر تمام علم و حکمت اور جتنے اس دور کے متداول علوم ہیں فنون ہیں ان سب کے اندر آپ درک کامل حاصل فرماتے ہیں، اور علوم و فنون کے اندر آپ کا پایہ اتنا بلند ہے کہ فقہی طور پر آپ کو مجتہد فی المسائل ائمہ علماء کے اندر شامل فرمایا گیا ہے۔ حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں دنیا جہان کا کوئی شرعی سوال ایسا نہیں تھا جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہو اور آپ نے اس کا جواب عطا نہ فرمایا ہو، اور آپ کی خدمت میں جب سائلین حاضر خدمت ہوا کرتے تھے تو آپ دریافت فرماتے تھے کہ آپ کا تعلق فقہ حنفیہ کے ساتھ ہے، آپ فقہ حنبلی کے پیروکار ہیں، آپ شافعی ہیں یا مالکی ہیں؟ تو جس فقہ کا بھی وہ مسلمان پیروکار ہوا کرتا تھا، حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ اتنی بڑی فقیہ ہستی ہیں جو تمام کے تمام ائمہ دین کے فقہ، ان کے اصول، ان کے دلائل پر کامل مہارت رکھتے تھے، اور جو مسلمان جس فقہ کا بھی پیروکار ہوا کرتا تھا اسی کی روشنی میں اور اسی فقہ کے اصولوں کی روشنی میں آپ فتویٰ عطا فرماتے اور مسئلہ حل فرمایا کرتے تھے۔
آپ کے شاگردوں کے اندر اور فیض یافتگان کے اندر امام الائمہ امام ابو الحسن علی الہیتی الحنفی جیسی ہستیاں اور بڑے بڑے اکابر ائمہ حنابلہ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے اندر ہے۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً 60 سال تک اپنے پیارے نانا جان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کی اور انسانیت کی خدمت بجا لاتے ہیں، تو حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں علم شریعت کے اندر، علم تکوین اور کائنات کے امور و معاملات کے علوم اور فنون کے اندر بے مثال خدمات اپنے دور مبارک میں سر انجام دی ہیں، اس کے ساتھ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم روحانی انقلاب جو تھا وہ بپا کیا، اور فتنہ تاتار جس کے نتیجے میں عروس البلاد بغداد جو تھا وہ ایک مرتبہ تقریباً صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر تعلیمات نہ ہوتی تو اس پر کتنے بڑے بڑے اصحاب تاریخ اصحاب سیرت علماء اتفاق کرتے ہیں کہ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات سے اگر مسلمان فیض یاب نہ ہو چکے ہوتے اور اس وقت اگر عالم اسلام کے اندر حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے خلفاء اور شاگردان، ان کے خلفاء آگے اور شاگردان یہ اگر موجود نہ ہوتے تو جس طریقے سے مسلمانوں کی کتابوں کو، مسلمانوں کے علم اور لائبریریوں کو ختم کیا گیا، صرف اگر آپ بغداد شریف کی مثال لیں گے تو اس دور کے اندر بغداد شریف کا کوئی بھی گھر مسلمانوں کا ایسا نہیں تھا جس کی اپنی الگ سے لائبریری نہ ہو، اور کتابیں جب تاتاریوں نے مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے ساتھ ہی اٹھا کر ان کو ہمیشہ کے لیے ضائع کرنے کی کوشش کی، دریائے دجلہ کے اندر اتنی کتابیں ڈالی گئیں کہ ان کتابوں کی وجہ سے دریائے دجلہ کا بہاؤ جو تھا وہ رک گیا تھا اور پانی سائڈ اور کناروں سے چلنے لگ گیا۔ حضرت حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی جو حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور مقدس میں جامعہ نظامیہ بغداد کے ہی صدر المدرسین تھے، حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت جو 505 ہجری میں وصال فرما رہے، ان کی 40 اجزاء اور جلدوں پر مشتمل تفسیر جواہر القرآن اسی فتنہ تاتار میں ہی انسانیت کے ہاتھوں سے جو ہے وہ گم ہو گئی، پانی کے اندر اس کو دھو دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہمیں ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ جن کا وصال اقدس 560 سنہ ہجری میں ہے، آپ کی پیاری تعلیمات، آپ کا دیا ہوا ایک منہج اور ضابطہ، حضور الغوث الاعظم جیلانی کے شاگردان خلفاء ان کا فیض اتنا تھا کہ دوبارہ پھر اس ہستی کے فیض مقدس سے مسلمانوں کا مرکز بھی اور مسلمانوں کے معاملات دوبارہ از سر نو جو تھے وہ زندہ بھی ہو گئے اور چلنے بھی شروع ہو گئے۔ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے علمی طور پر، فکری طور پر، آپ نے معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر الغرض انسانی زندگی کا کوئی بھی حصہ اور شعبہ ایسا نہیں ہے۔ لازم یہ ہے ہم پر کہ ہم حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کو محض ایک ذکر و فکر کرنے والے صوفی کے طور پر جو ہے وہ جانتے ہیں، لازم تو یہ کہ آپ کی سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں پر مکمل نظر رکھی جائے، آپ کی سیرت طیبہ کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ مجھے بہت خوشی ہے الحمدللہ تعالیٰ کہ یہاں بھی ہمارے شہر راولپنڈی جو کہ ایک محبتوں کا بہت بڑا مرکز ہے اور پاکستان کے دارالحکومت کا جڑواں شہر ہے، یہاں الحمدللہ تعالیٰ آپ قادری درویشوں نے یہ سلسلہ جاری و ساری فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہی تمام کے تمام عالم انسانیت میں بالعموم، عالم اسلام اور پیارے وطن پاکستان میں بالخصوص آپ قادری درویشوں کی برکت سے، آپ لوگوں کی محنت اور کوشش سے اللہ کرے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی پیاری تعلیمات، آپ کی مقدس خدمات جو ہیں وہ ہر پہلو سے انسانیت کے سامنے آ جائیں۔ آپ حضرات ایک عظیم مثبت کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر کوشش اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض مقدس اللہ تعالیٰ آپ تمام کے تمام حضرات کے شامل حال فرمائے۔
حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی بنیادی ترین تعلیمات، اور یہ وہی تعلیمات ہیں من و ان جو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے عطا فرمائی، جو قرآن مجید فرقان حمید نے عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید انسانی زندگی کا سب سے پہلا مصرف، انسانی زندگی کا مقصد جو بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں اور 27ویں پارے میں سورہ الذاریات موجود ہے، جس میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تمام کے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اپنے قرب کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ باقی تمام کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے پارے سورہ البقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ فرمایا وہ اللہ پاک ہے جس نے خلق لکم، خلق فرمایا تمہارے نفع کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، ما وہ تمام کا تمام کچھ، فی الارض جو زمین کے اندر ہے، جمیعا سارے کا سارا، وہ اللہ پاک ہے جس نے تم انسانوں کی خدمت کے لیے، تم انسانوں کے نفع کے لیے، تم انسانوں کے فائدے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ باقی تمام کی تمام چیزوں کو رب کریم جل شانہ نے انسان کے لیے تخلیق کیا۔ یہ اسلام کا بنیادی درس ہے، اور انسان کو رب کریم فرماتا ہے کہ میں نے اپنی بارگاہ کے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اسی لیے مسلمان اہل ایمان جو رب کریم جل شانہ کی ذات بابرکات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں، ان اہل ایمان کے جہاں قرآن مجید فرقان حمید باقی اوصاف بیان فرماتا ہے، وہیں کفار و مشرکین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بنیادی ترین خوبیوں میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے لوگ ہوا کرتے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید ترین محبت وہ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ ان مبارک الفاظ سے پیچھے آیت بینہ میں کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے انداد کے ساتھ، اپنے شرکاء کے ساتھ، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اصنام اور بتوں کے ساتھ شدید محبت رکھتے ہیں، اور والذین آمنوا اشد حبا، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اشدو یہ افعالوں کے وزن پر اشدادو شدت سے سپرلیٹو ڈگری ہے، تفضیل کل کا صیغہ ہے۔ فرمایا محبت کے اعتبار سے، ازرو محبت جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت ہوتی ہے تو رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری تعلیمات میں، تمام کے تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس تعلیمات میں، اور جتنے اولیاء اللہ الکاملین ہیں ان تمام کی مبارک تعلیمات میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ لا محبوب الا اللہ ولا مطلوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ، اور اہل حقائق کی نظر میں اور اہل حقیقت کی نظر میں حقیقتاً لا موجود الا اللہ۔ تو ہماری سب سے زیادہ شدید ترین محبت ہونی چاہیے تو رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہم عالم خلق میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے محبوب حقیقی اللہ کریم جل شانہ کا حکم مبارک ہے۔ قرآن نے چونکہ وہ ارشاد فرمایا ہے، 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ قرآن پاک فرماتا ہے چاہے کوئی مومن مرد ہے، چاہے کوئی مومنہ عورت ہے، کوئی بھی مومن مرد ہے یا مومنہ عورت، اپنے نفس، اپنی جان، اپنی ذات کے اتنے مالک اور حقدار نہیں ہے جتنا ان کی ذات اور جان کے مالک اور حقدار میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جانوں سے پیارے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام عالم خلق میں، ہم اپنے آپ کو اپنی جان کا، اپنی ذات کا اتنا مالک اور حقدار نہیں مانتے جتنا ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات کو اپنا مالک اور حقدار مانتے ہیں۔ اپنی ملکیت سے بھی زیادہ ملکیت اپنے آپ پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مانیں گے تو اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں ہم صحیح مومن قرار پائیں گے۔
ایک ہے کہ میں آپ کی بڑی تعریفیں کروں اور کہوں جی آپ جتنے قادری درویش یہاں جلوہ گر ہیں سارے کے سارے بڑے کامل مومن ہیں، آپ میرے منہ سے اپنی تعریف و توصیف سن کر میری تعریف کرنے لگ جائیں، جناب آپ مسافر ہمارے مہمان بڑے کامل مومن ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ بڑے اعلیٰ قسم کے مومن ہیں۔ من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، میں آپ کو لوگوں کے سامنے حاجی صاحب کہتا رہوں، آپ مجھے کہتے رہیں، لیکن یاد رکھیے سچا مومن وہ ہے کہ جب میزان پر قیامت کے دن حاضری ہوگی تو رب کریم جل شانہ فرمائے کہ یہ میرا مومن بندہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا معیار ہے مومن ہونے کا؟ اللہ کی بارگاہ میں کب کوئی مومن قرار پر آتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تبارک و تعالی اس وقت کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت کو اگر اس کا تعلق عالم انسانیت سے ہے، کسی بھی جن کو اگر اس کا تعلق عالم جنات کے ساتھ ہے، کیونکہ مکلف اور احکام الہی کی مخاطب یہ دو مخلوقات ہیں جن و انس، رب کریم کی بارگاہ میں جن و انس میں سے سچا مومن اس وقت ہی کوئی قرار پاتا ہے جب اعتقادی طور پر بھی اور بالکل عملی طور پر بھی اپنی ذات پر اپنا اتنا حق نہ مانے جتنا محبوب نبی علیہ السلام کا حق تسلیم کرے۔ تو ہمیں اپنی جانوں سے بڑھ کر پیارے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ یہ آیت بینہ محبوب علیہ السلام پر مکی دور مقدس میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک طرف محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام آ گئی تھی اور دوسری طرف نابینا بوڑھا باپ حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ، جو بعد میں رمضان المبارک سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مشرف اسلام ہوئے۔ ہجرت سے پہلے وہ اسلام نہیں لائے تھے، اچانک ان کی زبان سے میرے آقا کریم علیہ السلام کے متعلق ایک نہ چاہتے ہوئے بھی سخت کلمہ زبان سے سلپ ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں دیکھا کہ ضعیف ہے، نابینا ہے، سردار قبیلہ بنو تیم کا اور میرا سگا ابا جان، نہیں زوردار تھپڑ اپنے باپ کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اس وقت یہ آیت بینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اللہ پاک پر قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، میرے پیارے ابو بکر بن ابی قحافہ جیسے جو سچے مومن ہیں، ان کو کبھی بھی آپ اس حالت میں نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہو یہ اس سے کبھی محبت کا معاملہ رکھے۔ لو کانوا آباءہم، اللہ اور اس کے محبوب کی مخالفت کرنے والے اگرچہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ابناءہم، اللہ اور اس کے محبوب کی مخالفت کرنے والے اگرچہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، اخوانہم، اللہ اور کے محبوب کے مخالفین اگرچہ ان کے بھائی اور بہنیں کیوں نہ ہوں، عشیرتہم، اللہ اور اس کے محبوب کے مخالفین اگرچہ ان کے قریبی سے قریبی اہل خاندان اور رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ فرمایا جو سیدنا صدیق اکبر کی طرح اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھنے والے ہیں، وہ ہر رشتے کو میرے محبوب کی عزت و ناموس کے اوپر قربان کر دیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی تو کوئی دلیل ہم اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ خود قرآن پاک سورہ مرسلات آیت نمبر 50 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے عالم دنیا میں قرآن مجید جلوہ گر ہو چکا ہے، تو قرآن مجید کی جلوہ گری کے بعد اور کون سی ایسی بات رہ گئی ہے جس پر لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ سوالیہ انداز ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ایون جو ہے یہ کلمہ استفہام ہے، استفہام انکاری ہے۔ یہاں مطلب یہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے تمام کے تمام میرے بندو، چاہے تمہارا تعلق عالم جن کے ساتھ ہے، عالم انسانیت کے ساتھ ہے، تم تمام کے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں اللہ پاک نے جتنے دلائل نازل فرمائے ہیں ان تمام کے تمام دلائل میں سب سے بڑی دلیل مجھے اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو جب قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں تو قرآن نے ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سچے، درست، کامل، مکمل مومن اس وقت بنتے ہیں اور رب کریم ہمیں اس وقت اپنا مومن بندہ ڈکلیئر کرتا ہے جب
ہم اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے اوپر حق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تسلیم کرتے ہیں. ہمیں اپنے والدین کے مقابلے میں، اپنی اولاد کے مقابلے میں، تمام بہن بھائیوں کے مقابلے میں، تمام رشتہ داروں کے مقابلے میں محبوب علیہ السلام ہی سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہو جاتے ہیں. اسی لیے صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 7 کتاب الایمان، صحیح مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 102 کتاب الایمان، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی یہ حدیث صحیح ہے. سیدنا انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی بھی یہ حدیث پاک صحیح ہیں، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی تم میں سے صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات، والدین، اولاد، والناس اجمعین اور تمام کی تمام مخلوقات کے مقابلے میں جب تک میرے آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب اور پیارے نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک ہم صحیح مومن اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں نہیں قرار پاتے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جتنی ہمیں محبت ہے، اس بارگاہ سے کیوں محبت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا محبوب حقیقی تو اللہ پاک جل شانہ ہے. میں نے عرض کیا کہ سورہ النساء میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس سے ہوتی ہے. والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد حبا للہ. اس لیے ایمان والوں کا تو وصف ہے، ایمان والوں کی خوبی ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا سب سے زیادہ تعلق ہو رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ. ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ. محبوب سے اسی لیے ہمیں محبت ہے، اپنی جان سے بڑھ کر، ہر رشتے سے بڑھ کر، تمام مخلوقات سے بڑھ کر. محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار سے کیوں ہمیں محبت ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں محبوب کی نسبتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. ہمیں کیوں مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام سے محبت و عقیدت ہے؟ کیوں اولیاء اللہ الکاملین؟ کیوں ہمیں شاعر اللہ، اور جہاں جہاں اللہ کی کوئی آیت، اللہ کی نشانی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں اس پتھر کو بھی اللہ نے اپنی آیت قرار دیا. قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، اور قرآن پاک فرما رہا ہے ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا مرکز، وضع للناس، جو روئے زمین پر تمام کی تمام انسانیت کے لیے مقرر فرمایا گیا، قائم فرمایا گیا، للذی، یقینی طور پر وہی ہے، بے بکہ تھا جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن، وہ اپنے اول لمحہ سے ہی برکت والا ہے، وہاں برکت ہی برکت اترتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کو اللہ پاک سراپہ برکت اور مبارک قرار دے رہا ہے، ھدی للعالمین، تمام عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. آگے فرمایا فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ کے اندر، اس مبارک اور ہدایت کے مرکز گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. مقام ابراہیم، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت الہی مقام ابراہیم بھی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اب مقام ابراہیم شریف کو آیت الہی ماننا، یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے. مقام ابراہیم شریف کیا ہے جس کو اللہ پاک اپنی آیت قرار دیتا ہے؟ وہ ایک مبارک پتھر ہے جو محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے بھی 3500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ آپ اس پر جلوہ گر ہو کر تعمیر کعبہ کو مکمل فرما دیں. چند دن جس پتھر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگ گئے، اللہ پاک نے اس کو اپنی آیت اور نشانی قرار دے دیا. ٹھیک ہے جی. اور حکم جاری فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے دروازے کے عین سامنے اس کو نصب کیا جائے اور رکھا جائے. قرآن اس کو مقام ابراہیم کے نام سے یاد فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں حکم ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جیسے ہی طواف کعبہ کے 7ویں چکر کو پورا کرو، دیکھو کہ وہاں پر جماعت تو نہیں ہوئی کھڑی، نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. اگر جماعت ہوئی کھڑی ہے تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، بعد میں یہ پڑھ لیں. اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو تو قرآن پاک کا حکم ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. طواف مکمل کرتے ہی مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ.
ہمارے ائمہ احناف کی تحقیق کے مطابق یہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنی واجب ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ آیات الہی جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے قدموں کے ساتھ چیزیں لگ گئی ہیں، وہ شاعر الہی میں شامل ہو گئی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اب دل کا تقوی، سچا تقوی اس کے پاس ہوگا جو اللہ کی آیات، شاعر اللہ اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لائے گا۔ ہم کیوں شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں؟ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ الکاملین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہمیں سب سے زیادہ شدید محبت اللہ پاک کی بارگاہ سے ہے، کیونکہ اس ہمارے محبوب حقیقی کا حکم ہے کہ ان بارگاہوں کی تعظیم بھی بجا لانی ہے، ان بارگاہوں سے شدید محبت بھی رکھنی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے جتنی محبت ہے یا باقی جتنی بھی محبت کے مراکز کے ساتھ محبت ہے، وہ حقیقت میں اسی لیے ہے کیونکہ ہمارے محبوب حقیقی رب کریم جل شانہ کا حکم مبارک ہے۔ اصل مقصود وہ ذات بابرکات ہے، کبھی بھی اس بارگاہ سے ہماری توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام آیت نمبر 162 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کل، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ کل کے ساتھ جتنے بھی مقامات نازل فرمائے گئے ہیں محبوب علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات پر، ان میں دین کے بنیادی ترین احکام، دین اسلام کے بنیادی ترین ضابطے عطا فرمائے گئے ہیں۔ اور یہ آیت بینہ سورہ انعام کی بھی لفظ کل سے شروع ہوتی ہے۔ کل، میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، انا صلاتی، بے شک میری نماز اور جتنی میری بدنی اور جسمانی عبادات ہیں، و نسکی، بے شک میری قربانی اور جتنی میری مالی عبادات ہیں، و محیای و مماتی، اور میرے محبوب آپ فرما دیجئے میری زندگی بھی، میری موت بھی، للہ رب العالمین، یہ تمام کی تمام چیزیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں۔ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، جمی بدنی، قولی، عملی عبادات، تمام کی تمام مالی عبادات، محیای و مماتی، حتیٰ کہ ہماری زندگی، موت، جینا اور مرنا، قرآن فرماتا ہے یہ سارے کا سارا ہونا چاہیے تو اللہ کریم جل شانہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ مطلوب حقیقی وہی ذات بابرکات ہے، اسی کی بارگاہ اقدس ہے۔ محبوب حقیقی وہی ذات بابرکات ہے، مقصود حقیقی وہی ذات بابرکات ہے۔ کبھی بھی رب کریم جل شانہ کی بارگاہ سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ یہ ذکر مبارک حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی عملی زندگی مبارک دیکھی جائے، آپ کی مقدس نورانی تعلیمات کو ملاحظہ کیا جائے، بنیادی ترین نقطہ نظر آئے گا اس میں، یا اوپر آپ چلتے چلے جائیں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، چاہے آپ کا عملی سیرت طیبہ آپ ملاحظہ فرمائے اسوہ مبارکہ، یا محبوب علیہ السلام کی مقدس تعلیمات، ان ساری کی ساری چیزوں میں بنیادی چیز نظر آئے گی تو وہ ذکر الہی نظر آئے گی، یاد الہی نظر آئے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات سے لے کر حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیات والتسلیم، آپ کی پیاری ذات بابرکات تک علم عقائد، علم کلام کی کتابوں کے مطابق چاہے 2 لاکھ کم و بیش 24,000، چاہے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء و رسل علیہ السلام کی مبارک تعداد ہے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عالم خلق میں تشریف آوری کا بنیادی ترین مقصد ہے کہ بندے کا تعلق اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو پھر ہم اپنا مقصد زیست، مقصد حیات، جس کام کے لیے ہم بنے ہیں، آپ نے یہ کیوں پانی کے لیے بوتل بنائی تھی؟ تاکہ اس میں پانی محفوظ ہو سکے، کوئی بھی مائع چیز جو ہے وہ اس کے اندر لیکوڈ عنصر اور چیز جو ہے اس میں محفوظ ہو سکے۔ تو آپ نے جس مقصد کے لیے بنایا اگر وہ مقصد پورا نہیں کر رہی
ٹھیک ہے، تو اس کی موجودگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم جتنی چیزیں خریدتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اگر جس مقصد کے لیے ہم ان کو حاصل کرتے ہیں وہ مقصد ہی پورا نہ کرے، ان کو فضول کہا جاتا ہے، بیکار کہا جاتا ہے۔ انسان شاہکار ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے اس کی مخلوقات کے اندر۔ کیا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ مقصد ہے رب کریم جل شانہ کو پا لینا۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں بالکل مخفی پوشیدہ خزانہ تھا۔ وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے بھی اس چیز کی چاہت اور محبت ہوئی کہ میری پہچان ہو۔ پہچان تب ہوگی جب کوئی پہچاننے جاننے والا ہوگا۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق کا قائم ہونا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد ہے کہ ہر بندے کا تعلق اپنے خالق کریم کی بارگاہ سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے۔ تو تعلق مضبوط ہوتا ہے یاد کے ساتھ، حاضری لگانے کے ساتھ، آنے جانے کے ساتھ، ربط اور تعلق رکھنے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اگر بالکل انسان بھول جائے تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بھول جانا، توجہ نہ کرنا، آنا جانا نہ، حاضری نہ لگوانا، ربط اور تعلق نہ رکھنا، تو یہ تو بالکل اس سے تو تعلق قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ مضبوط ہونا تو کجا رہا۔ نماز اس لیے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے پیارے بندے میری یاد، میرے ذکر کی خاطر میری نماز کو قائم رکھ۔ وہ 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانا ہے، کیونکہ آنے جانے سے ہی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ہماری تو نئے دن کا آغاز جیسے ہی رات طلوع صبح صادق کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ہمیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کریم کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں اس کے ظاہری فوائد بہت زیادہ ہیں۔ کیا حدیث صحیحہ کے اندر ہے کہ جو بندہ باجماعت فجر کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے، سستی کے ساتھ نہیں، کاہلی کے ساتھ نہیں، پورے ایک جذبے کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ کہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری لگوانی ہے، وہ میرا مطلوب حقیقی ہے، وہ اگلی فجر کی نماز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ازلی دشمن شیطان مردود سے بچنا چاہتے ہیں، یا الہ، اس شیطان سے اپنے آپ کو جو ہمارا دشمن مبین ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین انہ لکم عدو مبین، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کھلا اور واضح دشمن جو سوائے ہماری مخالفت اور ہماری دشمنی کے کوئی اور کام کرتا ہی نہیں ہے، کسی موقع پر ہمیں روح رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے حملوں سے اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں، کچھ ہمارے بھائیوں کا فلسفہ ہو سکتا ہے ہم ویسے صدقہ خیرات بھی بڑا کرتے ہیں، سارے معاملات بھی بڑے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے نماز کو قائم رکھنا ہے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ یہ اسلام کا بنیادی ترین ضابط اور اصول ہے۔ خدا نہ خواستہ نماز میں سستی ہو جائے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے نماز تو رہ گئی وقت کے اندر ادا کرنی ایک بہت اہم معاملہ اور فریضہ ہے، صرف جماعت کے اندر بھی اگر سستی ہو جائے تو محبوب علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے، من تخلف عن الجماعت، جو جماعت سے تخلف اختیار کرتا ہے، جماعت کے بارے میں سستی کرتا ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا بڑی جلدی کے ساتھ ان کل خیرن، ہر خیر اور اچھائی سے پھر وہ پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے، پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب تک پنجگانہ نماز کی پابندی نہیں کی جاتی، باقی معاملات اللہ کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہو جائیں جیسے قبول ہونے چاہیے کہ اللہ پاک اپنے بندے کے عمل سے راضی ہوتا ہے، اپنے بندے کے عمل سے خوش ہوتا ہے، لیکن کس بندے کے عمل سے؟ جب نماز نام اعمال میں موجود ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے حی علی الصلاح، او نماز کی طرف، اور ساتھ ہی 2 مرتبہ کہلا دیا گیا حی علی الفلاح۔ تمام کے تمام ائمہ دین اس بات پر متفق ہیں کہ عربی زبان کے اندر ہر طرح کی ظاہری و باطنی کامیابی کے لیے، عالم دنیا کی ہر طرح کی کامیابی کے لیے، عالم برزخ کی ہر طرح کی کامیابی کے لیے 50,000 سال کے ایک دن
عالم قیامت کی ہر طرح کی کامیابی کے لیے اور عالم قیامت کے بعد عالم آخرت ابد الآباد تک کی ہر خیر اور کامیابی کے لیے عربی زبان میں لفظ فلاح سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے۔ آپ اس حوالے سے تفاسیر کو دیکھیں گے، لغت عرب کو دیکھیں گے، کتاب و سنت کے اندر علماء مسلمانوں کی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی لغوی اور لفظی معنی میں ہوتے ہیں، کبھی عرفی و اصطلاحی معنی میں، کبھی شرعی معنی میں۔ میں عرض کرتا ہوں طالب العلم، آپ ہر اعتبار سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ تمام اہل علم آپ کو متفق نظر آئیں گے، لفظ فلاح سے بڑا کسی قسم کی کامیابی کے لیے کوئی دوسرا لفظ عربی زبان میں ہے ہی نہیں۔ اور آذان میں یہی مبارک کلمات رکھوائے گئے ہیں۔ آذان کسی عالم دین نے تو نہیں عطا فرمائی تھی۔ محبوب علیہ السلام نے جب مسجد شریف کی تعمیر ہو گئی، نمازیں تو ہجرت سے پہلے 5 فرض ہو چکی تھی، شب معراج پنجگانہ نمازوں کی فرضیت سے پہلے محبوب علیہ السلام 2 نمازیں آپ خود عطا فرماتے تھے۔ جو ہستیاں مشربہ اسلام ہو رہی تھیں معراج شریف سے پہلے، سارے نماز، صلاۃ اللیل بھی، صلاۃ النہار، صبح کی نماز بھی ہوتی تھی، رات کو سونے سے پہلے بستر پر جانے سے پہلے عشاء کے قائم مقام ایک نماز تھی، پہلے 2 نمازیں تھیں، پھر 5 نمازیں ہو گئی، 50 اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر محبوب کی برکت سے 5 رہ گئیں۔ آج ہم 5 نمازیں باجماعت پابندی سے ادا کریں، ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب، انوار، قرب، فیوز و برکات 50 نمازوں کے ہی عطا ہوتے ہیں۔ تو نمازیں تو ہجرت سے پہلے بھی آ رہی تھی، ہجرت کے بعد بھی، ہجرت کے راستے میں بنی عوف، بنی عبد الرحمن اور قبیلہ بنو اسلم، قباء شریف میں 14 دن جو ہجرت کے سفر مکمل ہونے سے پہلے قیام رہا، وہاں بھی 5 نمازیں پڑھی جا رہی تھیں۔ لیکن اب جب مدینہ طیبہ میں مسجد شریف کا قیام ہو گیا، مشاورت ہوئی، اللہ پاک کا حکم تھا شاورہم فی الامر، محبوب آپ مختلف امور و معاملات میں اپنے پیارے غلاموں سے مشاورت فرمایا کیجئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے مشورہ فرمایا، کسی ہستی نے عرض کی حضور بہت بڑا مینار مدینہ شریف کے چوک میں بنا دیتے ہیں، اس پر آگ کا الاؤ روشن کیا کریں گے 5 ٹائم، دور دور سے آگ کے شعلے نظر آئیں گے، مطلب ہوگا آپ جمع ہو جائیں۔ فرمایا یہ مجوسیوں سے مشابہت ہے، کسی نے گھنٹیاں بجانے کا جو ہے، فرمایا یہ تو بتوں کے پجاریوں کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت ہے، کسی نے ناقوس بجانے کا مشورہ دیا، فرمایا نہیں، یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس حوالے سے صبح پھر مزید کلام ہوگا۔ نمازیں تو پڑھائی جاتی رہیں، رات کو اللہ پاک کی جانب سے ایک فرشتہ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے خواب میں آیا، دوسرا ملک اور فرشتہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے خواب میں آیا۔ یہ دونوں ہستیاں نماز فجر پڑھ کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، اور حضرت زید بن ثابت پہلے عرض کر رہے تھے، حضور رأیتو البارحہ، گزشتہ رات میں نے دیکھا ایک بہت دراز قد نورانی صورت ہستی ہے، اور اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر وہ یہ الفاظ مجھے اچھی طرح یاد ہیں، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک ساری آذان محبوب کو سنا دی۔ انہوں نے ابھی بات پوری کی تھی کہ حضرت عمر حاضر خدمت ہو گئے، حضور رات میں نے اس طرح دیکھا، دونوں کے خواب میں ایک بال کی نوک کے برابر بھی فرق نہیں تھا۔ محبوب نے فرمایا حاضل اعلام و حاضل آذان للصلاۃ، یہ اللہ پاک کی طرف سے تمہیں پنجگانہ نمازوں کے لیے اعلام، اعلان اور آذان عطا فرمائی گئی ہے۔ فرمایا القیا علی بلال، پتہ کرو میرے پیارے غلام حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ حبشی غلام ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور اندالکم صوتن، تم سب کے مقابلے میں ان کی آواز اونچی بھی بہت زیادہ ہے، صاف بھی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل کسی کتاب کے اندر نہیں ہے کہ انہوں نے اذان نہیں پڑھی تھی تو فجر طلوع نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کسی سیرت طیبہ کی کتاب میں، کسی حدیث شریف کی کتاب میں، ٹھیک ہے جی، کسی جگہ کسی تفسیر کی کتاب میں، تو یہ غلام فرید مقبول صابری صاحب کی قوالی کے اندر ضرور موجود ہے۔ جی ہاں جی ہاں، تو یہ جو ہے واقعہ کسی مستند کتاب کے اندر تو کیا، حدیث شریف، سیرت طیبہ، طبقات، اسماء الرجال، وہ اس شعبے کا میدان ہے نا جی، وہاں تو اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کی زبان توتنی تھی، وہ صحیح تلفظ سے، اللہ کے بندو، جو بندہ اکیلا جس کی زبان توتلی ہو یا اس طرح کا کوئی اس کو خلقی طور پر، طبعی طور پر کوئی معاملہ لاحق ہو، وہ جب انفرادی طور پر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے مقابلے میں اس کو ڈبل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من یقرأ القرآن ویتکأکأ فیہ،
قرآن کا پڑھنا نہیں چھوڑتا، وہ اپنی محبت سے پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، قرآن کی زیارت کرتا ہے، شاعر اللہ اور اللہ کا کلام ہے اس کو چومتا ہے، تعظیم بجا لاتا ہے، سر آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، کھول کے پڑھتا ہے، لیکن اس میں اٹکتا ہے اور پھر بھی اللہ پاک کی محبت میں قرآن کو چھوڑتا نہیں۔ محبوب نے فرمایا دنیا بھر کے قاریوں کے مقابلے میں اس اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو اللہ پاک دوہرا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اب اس کو کہیں بھی ثواب، چونکہ اس کا دوہرا ہے لہٰذا اس کو ہم امام ہی بنا دیں تاکہ ہم سب کی نماز ہی دوہرے ثواب والی ہو جائے، یہ شریعت مبارکہ میں جائز نہیں ہے۔ وہ ایک انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی منصب ایسی ہستی کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اتنا عرصہ محبوب علیہ السلام وہ اشہادوں کی بجائے اسہادوں پڑھتے رہے، محبوب علیہ السلام نے قبول فرمائے رکھا۔ جب اسلام کا یہ ضابطہ ہی نہیں، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس علم و فن کے ساتھ تعلق رکھنے والی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ ابو داؤد شریف، مسند احمد، ان سب میں صحیح سند حدیث ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اندہ لکم صوتن، فرمایا اس وقت تک، یہ اذان کی آمد کے وقت سن 1 ہجری کے ابتدائی ہفتوں میں جتنے مہاجرین و انصار اس وقت میری بارگاہ میں موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اندہ لکم صوتن، ازرو آواز وہ تم سب کے مقابلے میں، اندہ سپرلیٹو ڈگری ہے، فرمایا کسی کی اتنی بلند آہنگ، کسی کی اتنی بلند آواز اور صاف آواز نہیں جتنی میرے بلال کی آواز۔ تو فرمایا ایسا کرو کہ حضرت بلال کو بلاؤ، وَأَلْقِيَا عَلَيْهِ، یہ کلمات جو آپ دونوں ہستیوں کو تلقین کیے گئے، اور من و ان آپ ہستیوں کو یاد ہے، یہ من جانب اللہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر القاء کرو، ان کو ازبر کرواؤ، یاد کرواؤ، اور فرمایا اب اگلی نماز کا وقت وہ آ کر ہم سے معلوم کرے کہ کس وقت سایہ جہاں، اور یہ کھڑے ہو کر اذان چنانچہ مازنہ بنایا گیا، اونچی جگہ مقرر کی گئی، اور سیدنا بلال نے سن 1 ہجری کے ابتدائی دنوں میں مسجد شریف کے ایک کونے پر جو ہے کھڑے ہو کر اذان پڑھی جو پورے مدینہ میں گونجی۔ اب یہ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو شرف قبولیت بخشا ہے، محبوب نے فرمایا یہ اعلام ہے، یہ آذان ہے، یہ دعوت ہے، یہ اعلان ہے۔ اللہ پاک نے بھی آیت بینہ نازل فرما دی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس بندے سے زیادہ اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کی حاضری کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے باقی لوگ جو ہے محبوبین و مقربین کے علاوہ، محبوبین و مقربین کے علاوہ جو ہے باقی تو جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کی پریشانی کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی قیامت کے دن، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جتنے بھی اللہ کی رضا کی خاطر آذان پڑھنے والے مؤذنین ہیں ان کی گردنیں جھکی ہوئی نہیں ہوں گی، ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی خوف خدشہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کا مقام، کیوں؟ قرآن فرماتا ہے من احسن قولاً، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ قول پیارا ہے تو اس کا جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی، آؤ کام کاج چھوڑو اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگواؤ۔ یہ تفسیر کے اندر باقاعدہ اس آیت کی تفسیر میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک تفسیر القرآن حجت من کل وجہ، تو گزاری یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ عطا فرمائے گئے، ملائکہ کرام لے کر آئے، سیدنا عمر، سیدنا زید بن ثابت نے پیش کیے، اور محبوب علیہ السلام نے شرف قبولیت تائید فرما کے تلقین فرما دی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ محبوب نے خود بھی اذان پڑھی، اور وہ بھی سفر میں، تاکہ مؤذنین کو بھی محبوب کی سنت کا نور مل جائے، ورنہ آپ اذان نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں اذان؟ اس لیے میرے محبوب نہیں پڑھتے تھے کہ قرآن پاک 9ویں پارے سورہ انفال آیت نمبر 24 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، قرآن فرماتا ہے تم فرض نماز میں بھی کھڑے ہو، دعاکم میرا محبوب بلائے، استجیبوا میری فرض نماز اسی لفظ پر روکو، پہلے میرے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہ۔ تو آذان میں آغاز میں تو تکبیر ہے 4 مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے کاش کہ جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں نا، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات رچی بسی ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی دنیا دار، کوئی حکمران، کوئی ڈونلڈ ٹرمپ، کوئی مسٹر مودی،
اور مسلمان متحد ہو کر اس رب کریم کی کبریائی اور بڑائی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے متحد ہو کر چلے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ذات بابرکات۔ کاش ہمارا ایمان بھی ہمارے لفظوں کے طرح ہو نا جی، آمین یا رب العالمین۔ ہاں، جو بندہ 40 دن پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ خوش عقیدہ با ادب امام کی اقتداء میں ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دیتا ہے۔ جو اس کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہوتا ہے، جو اس کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے، نفاق سے پاک ہو جاتا ہے انسان۔ 40 دن کا یہ کورس کرنے کے ساتھ، 40 دن جو ہے مجاہدہ کرنے کے ساتھ نفاق کی جو ہے وہ بیماری بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور دل میں نور ہی نور پیدا ہو جاتا ہے 40 دن بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے ذریعے سے۔ میرے دوستو، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں تو ہے تکبیر، پھر ہیں شہادتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی شہادت ہے، محبوب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی، اس کے بعد ہے حی علی الصلاۃ۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو بلائیں نا جی، ہم فرض نماز میں ہوں تو قرآن فرماتا ہے استجیبوا، میری نماز ادھر روکو، میرے محبوب کے قدموں میں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ محبوب کے بلاوے کے آنے کے باوجود، سمجھ لینے کے باوجود کوئی امتی جتنی نماز آگے پڑھے گا وہ نماز نہیں رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو کر گناہ کبیرہ ہو جائے گی۔ تو محبوب جب فرماتے نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، محبوب کا یہ فرمان حیا جو کہ اس میں فعل ہے، حیا کا معنی ہے آؤ، تعالو، آؤ، محبوب کا فرمان سننے کے بعد اور بلاوے کے بعد کسی مسلمان کے لیے 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی جائز نہ رہتی ہے۔ تو محبوب چونکہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محبوب علیہ السلام مومنین پر سب سے زیادہ نرمی فرمانے والے اور ہمیشہ مہربانی اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ کتنی احادیث کریمہ کے شروع میں آپ پڑھیں گے، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں مبتلا ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا، لامرت السواک عند کل صلاۃ، میں ہر نماز کے وضو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج ہمارے پانی جتنے خراب ہو گئے اور جتنے معاملات اور آلودگیاں ہر چیز کے اندر اور ملاوٹیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، آج سب سے زیادہ زور انہی چیزوں پر دیا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے اتنی صدیاں پہلے ہمیں ان چیزوں کی تعلیم عطا فرما دی ہے۔ اگر مجھے اپنی امت میں کے مشقت میں مبتلا ہو جانے کا خوف نہ ہوتا، میں عشاء کو اتنا لیٹ کر کے پڑھایا کرتا۔ محبوب چونکہ رؤوف الرحیم ہے اپنی امت پر، اہل ایمان پر بہت زیادہ کریم اور مہربان ہے، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آذان نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ جیسے ہی محبوب حی علی الصلاۃ پڑھتے، ہر کام، اب تو آپ کو تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے جماعت، اذان سے لے کر جماعت تک، محبوب کے بلاوے کے بعد تو 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی جائز نہ ہوتی، ہر بندہ ہی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا پڑتا۔ اس لیے آپ ہاں 1 مرتبہ سفر میں تھے، وہ قافلہ چونکہ محدود تھا، سارے پاس تھے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج ہم آذان پڑھیں گے۔ تو حیات طیبہ دنیاوی مقدس میں محبوب علیہ السلام نے ہجرت کے بعد وصال اقدس تک کچھ عرصہ قبل، کچھ عرصہ کم، 10 سالہ دور مبارک میں 1 مرتبہ سفر میں آپ نے آذان پڑھ دی۔ تو بہرحال وہ آذان اللہ پاک کی جانب سے محبوب کی تلقین کرتا ہے، محبوب نے بھی 1 مرتبہ پڑھی ہے، اور وہ اذان جب اللہ اور اس کے محبوب کی جانب سے تو اس میں گارنٹی دی گئی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اور ساتھ ہی 2 مرتبہ بتلا دیا گیا حی علی الفلاح، ہر طرح کی جامع ترین کامیابی لینی ہے تو وہ بارگاہ خداوندی اور مسجد کے اندر ہے۔ میرے دوستو، اقم الصلاۃ علی ذکری، نماز کے بھی قائم رکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کریم کی یاد رہے، اس کی بارگاہ میں حاضری لگتی رہے، تاکہ تعلق مضبوط رہے۔ جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہو پھر اس کی یاد ایک بنیادی امر ہے، اور ہمیں تو حکم یہ ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ہم صحیح مومن تب بنتے ہیں جب ہماری سب سے زیادہ شدید محبت ہر اعتبار سے اللہ کریم کی بارگاہ کے ساتھ، اور جس سے محبت کا معاملہ ہو پھر اس کی یاد۔ ذکر کی بنیادی طور پر 2 قسمیں، ایک ذکر ہے ذکر باللسان، زبان پر بھی ذکر رہنا، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہے ذکر فکری۔ ذکر لسانی تو یہ ہے کہ آپ زبان پر ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو زبان کے ساتھ ذکر، اس زبان پر ذکر کے بے پناہ فوائد ہیں۔
میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء ثقل، فرمایا ہر چیز کو اس کی طبعیت کے اعتبار سے زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر ہر چیز کا زنگ اتارنے کا کوئی نہ کوئی آلہ موجود ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، اور دلوں کا زنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اترتا ہے۔ دل روشن اور منور ہوتے ہیں، صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ یہ جو ذکر لسانی کیا جاتا ہے، زبان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کثرت سے ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہر طرح کی فلاح اور کامیابی پا جاؤ گے، یقینی طور پر اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ ہمارا تو کوئی معاملہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ ہم بستر پر پہنچے، سونے لگے، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے یہ دعا اپنی امت کو تعلیم فرمائی۔ یہ محبوب بھی اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک یہ دعا نہیں مانگ لیتے تھے۔ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام حمد اس اللہ پاک کے لیے ثابت ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیا، اور ایک دن ہم نے اسی کی بارگاہ میں اکٹھے ہونا ہے۔ ہاں جی، ہمارا کوئی قدم بھی ذکر الہی سے خالی نہیں ہے۔ اگر محبوب علیہ السلام کی مسنون دعائیں یاد کی جائیں تو کون سا ایسا کام ہے جس کے شروع میں، جس کے آخر پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا نہیں تعلیم فرمائی ہر معاملے کی۔ ایک ہے زبان کے ساتھ ذکر، اس ذکر کے بے پناہ فوائد ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توجہات بھی اس امتی کے شامل حال رہتی ہیں ہر وقت جو زبان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے لا تعدو عیناک، محبوب آپ کی دونوں مبارک آنکھیں کبھی بھی ان غلاموں سے نہیں ہٹنی چاہیے جو صبح و شام اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ تو محبوب کو ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دل بر دل جانی۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں، کیونکہ محبوب علیہ السلام کو تو اللہ پاک کا حکم ہے، محبوب علیہ السلام آج بھی عالم برزخ میں حقیقی جسمانی حیات طیبہ کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کتنے سارے آج بھی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ذمہ داری میں، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری آج بھی پہلے کی طرح محبوب علیہ السلام پر عالم برزخ میں موجود ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کی شریعت ابدی ہے، محبوب کی تعلیمات ابدی ہیں، محبوب کی طرف بھی جو خطابات ہیں وہ ابدی ہیں۔ کچھ عالم دنیا کے ساتھ مخصوص تھے، کچھ وہ ہیں جو عالم دنیا کے ساتھ مخصوص نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ بھی انہی مبارک احکام میں سے کہ محبوب علیہ السلام چاہے عالم دنیا میں ہو، محبوب کریم علیہ السلام حتیٰ کہ شب معراج رب کریم کی بارگاہ میں بھی آپ اپنی امت کو بھلایا تھا آپ نے، یا امت سے ادھر ادھر توجہ ہوئی تھی مصطفیٰ علیہ السلام کی؟ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام چاہے وصال اقدس کے بعد عالم برزخ میں، چاہے محبوب علیہ السلام عالم معاشر میں ہوں گے، محبوب علیہ السلام عالم جنت میں ہوں گے، قرآن پاک کا حکم ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، جو لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کبھی بھی اپنی توجہ اور نگاہیں ان سے نہیں پھیرتے۔ سب سے زیادہ توجہ محبوب کی انہی غلاموں کی طرف رہتی ہے، انہی اپنی خواتین، امتی خواتین کی طرف رہتی ہے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے متعلق جہاں قرآن پاک میں آپ کو یہ بات ملے گی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں تو اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بستر پر تھوڑی دیر کے لیے تہجد سے پہلے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے لیٹے ہیں تو اپنے پہلو اور جنوب جنب کے بل بھی وہ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے متعلق یہ ہے تجارت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کامل توجہ کو مانگتی ہے۔ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، تاجر ہیں آپ، تو آپ کو اس چیز کی جنس کی طرف، اس کی کوالٹی کی طرف، اس کی مقدار کی طرف، کوانٹی کی طرف توجہ رکھنی ہوگی۔ اگر ازروے وزن آپ کو کوئی کمی، سودا ہوا تھا 100 من کا، آپ کے پاس آ کر نکلے 95 من، 5 من گئے، نفع تو کجا، اصل مول بھی لے کر چلے گئے، راس المال بھی لے کر چلے گئے، اصل قیمت بھی۔ تو تاجر جب سودا خریدتا ہے ہر طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس کا چھوٹا سا
پھول جیسا پیارا بچہ جگر کا ٹکڑا بھی ہو نا، وہ لین دین کے وقت ادھر سے بھی توجہ ہٹا دیتا ہے. لیکن جن ہستیوں کی تربیت میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی، قرآن پاک فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام، وہ ہستیاں جو تربیت کے تمام پروسیس اور مراحل کو طے کر چکی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ ان کو اتنی محبت اور وابستگی ہو چکی ہے کہ یاد الہی سے ذرا بھی غافل نہیں ہوتے. حتیٰ کہ یہ وہ مرد ہیں کہ بیع و شراء، لین دین اور تجارت بھی ان کو اللہ پاک کی یاد سے کبھی غافل نہیں کر سکتے. ان کا عملی معاملہ یہ ہوتا ہے جس کو فارسی زبان کے اندر محاورتاً کہا جاتا ہے کہ دست بکار و دل بیار، اور پنجابی میں کہتے ہیں ہتھ کار ولے دل یار ولے. کام کاج کی طرف ان کی نگاہیں ہیں، ذہن ہے، ان کے ہاتھ ہیں، لیکن دل کی دنیا آباد ہے تو وہ ذکر الہی کے ساتھ. میرے دوستو، یہ ذکر اور یاد جو ہم زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں، نماز کے اندر ہے، تلاوت قرآن، درود پاک کی صورت میں، ویسے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا مبارک اور اس میں ذات کا ذکر، یہ ساری چیزیں بھی بالکل برحق ہیں. اور ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو ذکر فکری ہوتا ہے، جس کی تلقین محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے زیر تربیت ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی، ترجمان القرآن، حبر الامت، محبوب کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، کیونکہ ان کی سگی خالہ جان جہاں وہ محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ حضرت عباس کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام الفضل، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ عنہ، حضرت ام الفضل کی سگی ہمشیرہ حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، وہ محبوب علیہ السلام کے حرم محترم میں ہے. سیدنا ابن عباس کی سگی خالہ جان محبوب علیہ السلام کے نکاح میں جلوہ گر ہے، حرم محترم میں جلوہ گر ہے، ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ عنہ. آپ کا یہ معمول تھا. پھر آپ جس رات محبوب علیہ السلام کی باری حضرت سیدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ہوتی، حضرت ابن عباس بھی اس دن اپنی خالہ جان کے پاس تشریف لے جاتے، دوسرے برابر والے کمرے میں رات گزارتے اور فرماتے میں جاگتا رہتا، خبردار رہتا. کوشش میری یہ ہوتی، حالانکہ حضرت ابن عباس محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے وقت 14.5 سال کی عمر میں تھے، ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، قریب البلوغ تھے جب محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس سن 11 ہجری 632 سن عیسوی میں ہوا تھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میری نیت یہ ہوتی تھی کہ محبوب علیہ السلام کو اگر پانی، وضو، ان چیزوں کی ضرورتوں میں خدمت بجا لاؤں، اور جب محبوب تہجد کے لیے کھڑے ہوں میں بھی محبوب کے ساتھ کھڑے ہو جایا کروں. وہ حضرت ابن عباس محبوب کی اتنی چچا زاد بھائی ہو کر اتنی خدمت بجا لاتے. ایک مرتبہ انہوں نے وضو کروایا تھا محبوب علیہ السلام کو، تو بخاری پہلی جلد کتاب العلم میں محبوب نے خوش ہو کر دعا عطا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اللہ پاک میرے اس چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا اور قرآن کی تاویل اور تفسیر کا علم عطا فرما. جی وہ سب سے بڑے مجتہدین کی صف میں، اور حبر الامت اور ترجمان القرآن ان کو کہا جاتا ہے، سب سے بڑے مفسرین میں. فرماتے ہیں لو داع عقال بعیر لی لوجدتہ فی کتاب اللہ. میرے پاس قرآن کا اتنا علم ہے کہ میرے اونٹ کی وہ رسی جس کے ساتھ میں اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھا کرتا ہوں، اگر گم ہو جائے میں لوگوں کے ذمے نہیں لگاتا کہ مجھے رسی تلاش کر کے دو، میں اللہ کی کتاب میں سے تلاش کر لیتا ہوں. ان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی محبوب علیہ السلام تربیت فرما رہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ، اے میرے پیارے ابن عباس، اے عبداللہ، ہر معاملے میں اللہ کی حفاظت کیا کر. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ جب تو بیٹھا ہوا ہے نا تو تو غور کر کے یہ تیرا بیٹھنا کسی اپنے حظ نفس کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے لیے ہے. بیٹھنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ جس جگہ تو بیٹھا ہے اس جگہ بیٹھنا اللہ کو واقعی پسند ہے. بخاری و مسلم کی حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیتقی مواضع التہم. جو اللہ پاک پر سچا ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتا ہے، وہ تہمت والی جگہ سے اپنے آپ کو بچائے. محبوب فرماتے ہیں تم میری عزت و ناموس کا خیال کرتے ہو، مجھے اپنے غلاموں کی عزت و ناموس کا بہت زیادہ فکر رہتا ہے. فرمایا قیامت کے دن یہ نہ ہو تمہارے نام اعمال کھلیں اور ان میں یہ چیزیں موجود ہوں کہ جس جگہ بندے پر تہمت لگتی ہو
محبوب نے فرمایا جس کا ایمان صحیح ہوگا وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تہمت والی جگہ سے بچایا کرے گا. یہ ہم تو کہتے ہیں نا، یہ ہم تو رند لوگ ہیں. جتنی ہماری عزت کا خیال، ہماری عظمت کا خیال ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہے نا، کسی کو بھی نہیں ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں. کوئی کسی چیز کا حریص ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا حریص ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کی حرص، شدید تمنا، شدید طلب، انتہائی آرزو ہوتی ہے. قرآن فرماتا ہے حریص علیکم، میرے بندو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ تمہاری خیر اور تمہاری بھلائی کی سب سے زیادہ حرص اور خواہش ہوتی ہے. محبوب کو حرص ہے تو سب سے زیادہ اپنی امت کی کامیابی کی. فرمائے احفظ اللہ، ہر معاملے میں اللہ کی حفاظت کرنا. جو قدم اٹھانے لگنا پہلے دیکھ لینا میرے رب کریم، یہ بھی اللہ کی یاد ہے. ہر قدم سے پہلے اللہ پاک یاد ہو، ہر کام کے بعد اللہ پاک یاد ہو. فرمایا جب تو اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آرام کرنے میں، کوئی کلام کرنے میں، کسی بندے کے ساتھ چلنے میں، آنے جانے میں، جملہ امور و معاملات میں اللہ کی حفاظت کرے گا، اللہ کے حکم، اللہ کے امر، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کی حفاظت کرے گا. فرمایا احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کرنا، تجد ہو تجاہ کا، تو ہر وقت رب کریم کو اپنے سامنے پائے گا. کیوں؟ اللہ پاک کا کیا ارشاد گرامی ہے. امام بخاری مسلم کی شرط پر حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انا جلیس و من ذاکرانی، جو مجھے یاد رکھتا ہے میں اس کا ہم مجلس ہوا کرتا ہوں، میں اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہوں اپنی شان کے مطابق. اللہ جسم سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء. اب یہ ایک کلامی مسئلہ چھڑ جائے گا اور اس محبت والے معاملے میں میں ادھر نہیں جانا چاہتا طالب العلم. گزاری یہ ہے کہ فرمایا میں اپنا قرب اس کو عطا فرماتا ہوں. قرآن فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہاری یاد کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا. فرمایا من ذکرنی فی نفسہ، جو بالکل خلوت اور تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، فرمایا اس کو وہ اپنا قرب دیتا ہوں. میرے سب سے زیادہ قرب والے ہوتے ہی وہ ہیں. فرمایا مجلسوں میں تو ہر کوئی یاد کرتا ہے، لوگوں کے سامنے تو ہر کوئی بڑے بڑے ذکر کی محافل سجاتا ہے، بڑے اللہ کے ذکر کرتا ہے. چوب خلوت می روند آکار دیگر می کنند، لوگوں کے سامنے اور تنہائیوں میں اور. قرآن فرماتا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، جب کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو سوائے اس محبوب کے جو اس وقت مجھ سے ڈرتا ہے، اس وقت تنہائیوں میں یاد کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہ، تنہائی کے عالم میں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو. ہاں جی، تو فرمایا من ذکرانی فی نفسہ، جو مجھے بالکل خلوت تنہائی اور اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں اس کو اپنا سب سے زیادہ قرب عطا کرتا ہوں، اس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي الْمَلَائِ، اور جو مجالس میں بیٹھ کر مجمع عام اور جلوت میں مجھے یاد کرتا ہے، فرمایا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائٍ خَيْرٌ مِّنْهُ، جس مجمع میں اس نے میرا ذکر کیا تھا، میرا نام لیا تھا، میرے نام کی مالا ابھی مغرب کے بعد میں سن رہا تھا. آپ یہاں اس میں ذات کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. یہ سارے کے سارے سلسلے الحمدللہ برحق بڑے نور و فیض والے ہیں. فرمایا جب وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے نا، تو میں اس کی مجلس کے مقابلے میں ڈھیروں درجے افضل مجلس میں اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں. اس مجلس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام جلوہ گر، اسرافیل اور سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا اسرائیل علیہ السلام، حاملین عرش، ملائکہ کرو بیاں، مدبرین امر کے جو افسر فرشتے، امام فرشتے ہیں. فرمایا خیر منہ، اس کے ملا اور اس کی جماعت اور جلوت سے بھی اعلیٰ، اتنے اعلیٰ مقام کی وہ ہستی ہیں کہ جن تک کنی کا وہم و گمان بھی نہ کسی کا پہنچے. اس اعلیٰ ترین محفل و مجلس میں اللہ پاک اس بندے کا نام لے رہا ہوں. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. حضرت عارف جامی 898 جنہی مثال ہے، وہ فرماتے سگت را کاش جامی نام بودے، کہ
کہ بر زبانت آیت گاہے گاہے، حضور میں اور کچھ بھی نہیں مانگتا، میں میری تمنا محض اتنی تھی، حضور کرم فرماتے اپنے مدینہ طیبہ کے کسی کوچے گلی کے کتے کا نام جامی رکھ دیتے، ہاں جی، اسے ہی آپ جامی جامی کر کے بلاتے، اسی بہانے سے میرا نام آپ کی زبان مقدس پر سگت را کاش جامی نام بودے کہ بر زبانت آیت گاہے گاہے۔ وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے کہ ملائکہ مقربین کی جماعت کے اندر اور جلوت کے اندر رب کریم جل شانہ اپنے اس بندے کا نام لے رہا ہو۔ تو میرے دوستو، یہ ذکر بھی احفظ اللہ، ہر معاملے میں اللہ پاک کے حق کی حفاظت کر۔ اللہ پاک سے توجہ جب بندے کی ادھر ادھر نہیں جاتی، ہر معاملے میں اس کو رب کریم یاد ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تجد ہو تجاہ کا، جب تو ہر معاملے میں اللہ کی حفاظت کرے گا، اللہ کبھی تجھ سے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک پہلے بھی ہمارے قریب ہے، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے کی شاہ رگ سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں۔ اللہ پہلے بھی، ہم دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں ادراک نہیں ہے، ہم دور ہوتے ہیں۔ فرمایا جب تم ہر معاملے میں حفاظت کرو گے، اللہ پاک تمہارے دل میں نور پیدا کر گے جس سے تمہیں ادراک ہوگا، تم ہر وقت اللہ پاک کو اپنے سامنے جلوہ گر پاؤ گے۔ اسی حدیث پاک میں میرے پیارے ابن عباس اس طرح اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے کہ تم جنگل میں تنہا سفر کر رہے ہوگے، کوئی بڑی مصیبت اور مشکل تو کجا، چلتے چلتے شسع نالے کا، فرمایا اگر تیری جوتی کا تسمہ ابن عباس ٹوٹ جائے گا، اللہ پاک اسی مقام پر تجھے خود جوتی کا تسمہ عطا فرما دے گا، اور تو انسانی آبادی سے دور۔ فرمایا اپنے شام کا کھانا جب حالت مسافرت میں، آج کل تو جگہ جگہ ہوٹل سرائے ریسٹورنٹ موجود ہیں، آج سے ذرا 1500 سال پہلے کا تصور تو کیجئے، لوگ اپنا ساز و سامان سفر 2-4 دن کا ساتھ لے کر چلتے۔ فرمایا این جنگل میں تنہائی میں تو اپنی ہنڈیاں بنانے لگے گا شام کے کھانے کے لیے، افطاری کے لیے، اور اس میں نمک کم ہو جائے گا اور تیرے سامان میں نمک نہیں ہے۔ فرمایا جب تو ہر معاملے میں اللہ کی حفاظت کر رہا ہوگا، تجد ہو تجاہ کا، ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا، جوتی کا تسمہ ٹوٹے گا اسی وقت اللہ تجھے عطا کرے گا، تیری ہنڈیا کا نمک کم ہوگا رب کریم اسی وقت پورا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل بر دل جانی۔ میرے دوستو، حضور سیدنا مولا کائنات، مظہر العجائب والغرائب، منبع الفوائد، باب و مدینۃ العلم والحکمت، شیخ و شیوخ امت، صدر الافاضل، خاتم الخلفاء، امام الاولیاء، شاہ مشکل کشا سیدنا ابو الحسن و ابو تراب، امام الاولیاء سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کا ارشاد گرامی ہے، جو ہماری بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صرف اصفیاء اور اصحاب حقائق کی کتابوں میں نہیں، صرف کشف المحجوب شریف میں نہیں، اس میں بھی ہے۔ امام ابو بکر بیہقی اور بڑے بڑے محدثین کی کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ ہے۔ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ بعدہ۔ کائنات خلق کی جس چیز کی طرف میری نگاہ اور توجہ گئی ہے، اس چیز کو دیکھنے سے پہلے بھی میں نے اللہ کو دیکھا، اس چیز کے بعد بھی میں نے اللہ کو دیکھا۔ یہ محبت کا وہ مقام، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ان گل رنگ نظاروں میں تو ہے، ان شوخ بہاروں میں تو ہے، سورج میں چاند میں تاروں میں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ رب کریم جل شانہ کے ساتھ محبت، رب کریم کے قرب کی طلب، ان ساری چیزوں کی بنیاد محبوب کریم علیہ السلام کی تصدیق، آپ پر سچا ایمان، اور محبوب کریم علیہ السلام سے وہ محبت جس محبت کا تقاضا اللہ اور اس کے قرآن نے فرمایا، وہ محبت کر کے جب صدق کے دل سے محبوب کی اتباع ہوتی ہے، بندے کو محبت الہی کا عرفان عطا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور یاد اسی کے لیے ہے۔ ذکر بنیادی ترین محبت کے اسباب میں سے بھی ہے، محبت کے نتائج میں سے بھی ہے۔ جب تک کسی کا ذکر جس سے محبت ہوتی ہے نا، بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے سندن متنن، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب شیئا
اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر خود بخود اس سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ بہت خوش قسمت احباب ہیں، میرے پیارے بچے بھی، جن کو ابھی یہ پیارے پیارے پھول جیسے بچے بیٹھے ہوں، یہی ہمارا مستقبل ہے، یہ سارا سلسلہ ہے۔ ایک بچے کو اگر صحیح انسان جس کی تعمیر ذات ہو جائے، تعمیر شخصیت اور تکمیل شخصیت کے مقام پر آپ اس کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، ایک انسان کا بچا لینا پوری انسانیت کا بچا لینا ہے۔ آپ حضرات جو اتنا اعلیٰ ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں میرے اکابر بزرگان ہیں، انما البرکۃ مع اکابرکم، یہ جتنی ہمارے علم کے اندر کتابوں، مطالعے، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، زندگی کے جملہ امور و معاملات میں جتنی بھی باطنی برکت ہوتی ہے وہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ اور پھر نوجوان حضرات، اصل معاملہ یہی ہے، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے الحمدللہ یہاں نوجوانوں کو اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل معاملہ یہی ہے جو محبوب کریم علیہ السلام نے تعلیم کیوں محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں خواتین باجماعت نماز ادا فرماتی تھیں، کیوں محبوب علیہ السلام نے ان کو پابند فرمایا ہوا تھا؟ ورنہ ان کے شوہروں کے ذمہ لگ سکتا تھا کہ جو کچھ مجھ سے سیکھو جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاؤ۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے آل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام سے بڑھ کر محبوب کا حکم ماننے والے کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ فوراً جا کر گھر والوں کو یاد کروا دیتے، لیکن نہیں، محبوب علیہ السلام خود چاہتے ہیں کہ جب تک وحی مبارکہ کا نزول ہو رہا ہے، محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کے مبارک اقوال، ارشادات، حدیث مبارکہ، سنت مبارکہ سامنے آنے کا دور ہے، جیسے مردوں تک برابر علم شرعی پہنچے اسی طرح خواتین تک بھی پہنچے۔ باجماعت آگے مردوں کی صفیں، پیچھے بچوں کی، پیچھے خواتین کی صفیں۔ اس امت میں سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھنے کا شرف حاصل ہے تو وہ بھی ایک خاتون کو، ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ مال و دولت بھی سب سے زیادہ محبوب کے قدموں میں جس کو سب سے پہلے پیش کرنے کا شرف حاصل ہے وہ بھی اس امت کی خاتون حضرت ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ اس امت میں سب سے پہلے شہادت کے درجے پر فائز ہونے کا بھی شرف حاصل ہے تو ایک خاتون کو حاصل ہے، سیدنا عمار ابن یاسر کی امی جان سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو۔ تو یہ تو عنصر سب سے بڑا ہے۔ آپ حضرات جو بالکل شعوری سطح پر کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں درس قرآن جو ہفتے میں ہوتا ہے اور وہ جیسے نوجوانوں کے لیے ہوتا ہے اسی طرح ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک بچی کی ہم کامل تربیت کر دیں تو اس سے پورے کے پورے گھرانے نہیں، کئی آنے والی نسلوں کی تربیت ہو جاتی ہے۔ اس چیز پر اجماع ہو گیا، چونکہ اجمی لوگ اسلام لا رہے تھے، وہ تربیت کے ان مراحل میں سے نہیں گزر پائے تھے، جس کی وجہ سے کچھ کمزوریاں آنے لگ گئی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر۔ اجماع منعقد ہوا حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام کے کہ پنجگانہ نمازوں میں اب خواتین نہیں تشریف لائیں گی۔ محبوب کے بھی ایسے ارشادات تھے کہ گھر میں نماز پڑھنا مسجد کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہے، جامع ترمذی وغیرہ میں صحیح السند حدیث ہے۔ اس اجماع پر آپ بالکل عمل کریں گے، ہم سب عمل کریں گے، لیکن جہاں تک ان کے لیے تعلیم تربیت کا معاملہ ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ حضرات امہات المومنین اور خواتین اسلام محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور ان کے عرض کرنے پر اللہ پاک نے 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل فرمائی تھی، ان المسلمین والمسلمات۔ جیسے یہ آیت نمبر 34 وذکرنا ما یتلی فی بیوتکن، آیت پورا رکوع مکمل ہوتا ہے حضرات امہات المومنین کے متعلق، آگے جو آیت نمبر 35 22ویں پارے سورہ احزاب کی ہے وہ تمام مردوں کو بھی ان معاملوں میں شامل کیا گیا، خواتین کو بھی شامل فرمایا گیا۔ تو آپ حضرات نے یہ بہت اعلیٰ سلسلہ کہ با پردہ، جس میں پردے، حجاب، ان ساری چیزوں کے احکام مد نظر رہیں، پورے اخلاص کے ساتھ آپ حضرات یہ جتنا بھی قادری درویش یہ سارے کا سارا معاملہ کر رہے ہیں۔ دور حاضر میں ضرورت بھی بے پناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ السلام کے احکام بھی اسی طریقے سے ہیں۔ اللہ پاک مجھ فقیر حقیر طالب علم کی حاضری قبول فرمائے، آپ لوگوں کی برکت سے اللہ پاک مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام ہمارے پیارے پاکستان، آپ سب پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے۔ وما علیہ